الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے اپنے گزشتہ بیان کے اندر اتفاق اور اتحاد کی بات کی، تو یقیناً جن جن لوگوں نے بھی یہ بیان سنا ہوگا ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ کیا خیال ہے ہم حق کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو حق کی بات بتلانا چھوڑ دیں؟ تو اس کا تو پھر یہی مطلب ہے۔ تو میں آج اپنے اس بیان میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دعوت کو چھوڑنا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو یقیناً حق کی دعوت دینی چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا ایک دوسرے پر یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، اچھی باتوں کی نصیحت کریں۔ لیکن عرض اور التماس اتنی ہے کہ ہمیں دعوت دینے کا طریقہ کار اور اسلوب وہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو دعوت دینے کا سب سے پہلا جو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، لیکن اس کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک حکمت دانائی اور دوسرا والموعظۃ الحسنہ، حکمت کا خیال رکھنا ہے۔ میری ناقص بصیرت کے مطابق، میری ناقص سمجھ کے مطابق یہاں پر حکمت سے مراد دانائی ہے، عقل مندی ہے، سمجھداری ہے، کہ کم از کم اگلے بندے کی ذہنی کیفیت اور اگلے بندے کا جو ایک ذہنی کیفیت ہے اس کو سامنے رکھ کر اس بندے کو اس چیز کی دعوت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب کرام بھی موجود تھے، تو ایک بدوی آیا، اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فزاجرہ الناس، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا، اس کو مت ڈانٹو۔ فلما قضا بولہ، تو جب اس نے اپنا پیشاب پورا کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو حکم دیا، تو اس کے اوپر پانی کا ایک برتن انڈیل کر اس جگہ کی صفائی کر دی گئی۔ ابھی یہاں پر غور فرمائیں، دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں موجود ہیں، اصحاب کرام بھی موجود ہیں۔ مسجد بذات خود اللہ کا گھر ہے، اور اس نے اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ہونے موجودگی کا بھی خیال نہ رکھا اور وہاں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ ایک بدوی تھا، ایک دیہاتی تھا، شاید اس بات کی اس کو سمجھ نہیں تھی کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خود بھی برداشت فرمایا اور اصحاب کرام کو بھی روک دیا، اور خود صحابہ کو حکم دیا اس جگہ کی صفائی کرنے کا۔ یہ حکمت اور دانائی ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، اگر کسی کی غلطی کو دیکھے تو فوراً اس کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، لوگوں سے ایسی بات کریں جو ان کے دل کے اندر اتر جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر سبھی کی بات نہیں کرتا، بعض لوگوں کی طرف سے ممبر اور محراب جیسے مقدس مقام کو بھی گالی گلوچ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اگلے بندے کی اصلاح کی بجائے اگلے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ دین کے قریب آنے کی بجائے سخت لہجے کی وجہ سے دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سخت الفاظ بھی استعمال کرتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کا لب و لہجہ سخت ہوتا، پیار اور محبت اس میں نہ ہوتا، تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن میں تاثیر نہیں رہی، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تاثیر نہیں رہی۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر اتنے خطباء واعظین یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ دین کے قریب کیوں نہیں آتے؟ ہم مسلمان ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شاید ہمارے دعوت دینے کے انداز کے اندر کچھ غلطی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔